بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد پاک وز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا پروگرام تین سیگمنٹس، پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ لوٹا سازی عنوان ہے، دوسرا ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم 2019 ہے، اور تیسری ایک غزل ہے تاکہ تھوڑا رومانٹک ماحول رہے۔ لیکن ان باتوں کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایز اے ریمائنڈر کہ سبسکرائب فرمائیں۔ جو ویڈیو کی ونڈو ہے اس کے نیچے ذرا دائیں طرف سرخ رنگ کا ریڈ رنگ کا سبسکرائب کا بٹن ہے وہ دبائیں تاکہ آپ باقاعدہ ہمارے سبسکرائبرز میں شامل ہو جائیں۔ ہمارے بہت سارے دوست ریگولر ویورز ہیں لیکن وہ سبسکرائب کرنے کے آسپیکٹ کو تھوڑا نیگلیکٹ کر دیتے، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب فرمائیں اور دوستوں کو بھی ریکمینڈ کریں۔ اب آتے ہیں پروگرام کی طرف۔ پہلا عنوان لوٹا سازی۔ ویسے تو تحریک پاکستان کے ایام میں جو مسلمانان ہند کو بات بتائی گئی کہ پاکستان کیوں ضروری ہے، اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ برصغیر میں ایک ایسی اسٹیٹ یا ایسی ایک پولیٹیکل اینٹی جو ہے وہ ضروری ہے جس میں مسلمانوں کو اس کو انیبل کیا جائے، یعنی انہیں اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنے دین پر بہتر اور پرفیکٹ انداز میں عمل کر سکیں۔ تو گویا پاکستان کا قیام جو ہے اس مقصد کے لیے تھا کہ اپنے مسلمان بہتر مسلمان بن سکیں، اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ اور بھی بہت سی باتیں، لیکن یہ سب سے اوور رائٹنگ اور سب سے اہم بات تھی۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد جس صنعت پر یا جس آئیڈیالوجی پر یا جس انڈسٹری پر سب سے زیادہ توجہ دی گئی وہ ہے لوٹا سازی۔ لوٹا سازی بڑی کمال کی چیز ہے۔ اس میں پرانے میٹیریل کو پروسیس کر کے نئی پروڈکٹ تیار کی جاتی ہے جو بالکل نواں نکور لوٹا ہوتا ہے، اور وہ کندن ہوتا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا کیونکہ امپیورٹیز جو ہیں اس پروسیس میں نکال لی جاتی ہیں۔ تو یہ جو مبارک پروسیس ہے، یہ اس کے بیج جو ہیں وہ 47 سے آن ورڈ ہی جو ہے وہ فلورش کرنا شروع ہو گئے تھے، اور جب سول اور ملٹری بیوروکریسی جو ہے انہوں نے انکروچمنٹس کی سیاست میں، خاص طور پر محمد علی جناح بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جانشین پھر جناب لیاقت علی خان مرحوم شہید ملت رحمۃ اللہ علیہ، خاص طور پر وہ دو کیونکہ بڑی عام پرسنالٹیز تھیں، جب ان کا انتقال ہو گیا تو گویا یہ پاکستان جو ہے کم ظرف لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا، جن میں بیوروکریسی، سول اور ملٹری جو ہے وہ سب سے اہم تھی۔ باقی جو تھے وہ ظاہر توپ و تفنگ کے بغیر تھے، اور پھر سول اور ملٹری بیوروکریسی میں بھی الٹیمیٹ اپر ہینڈ جو ہے وہ ملٹری بیوروکریسی کا تھا، اس لیے کہ the one who holds gun has influence, has to dictate the things۔ تو یہ پرنسپل ہی کار فرما رہا۔ تو سب سے پہلے یعنی ایک بھرپور جو لوٹے بنائے گئے وہ 55 میں جب اس 1 یونٹ کریٹ کرنا تھا تو اس کی تیاری کے طور پر پری 1 یونٹ جو پیریڈ ہے اس کے آخری لمحات میں ایک پارٹی نئی نویلی بنائی گئی، اور وہ ساری پرانی جو مسلم لیگ تھی کم و بیش اسی میٹیریل سے وہ مواد لے کر تو لوٹے بنائے گئے جن کا نام رکھا گیا ریپبلکن پارٹی۔ ریپبلکن پارٹی پہلی بھرپور اور کمپریہنسو سمجھ لیں کہ فیکٹری تھی جہاں سے لوٹے برآمد ہوئے، جہاں پر لوٹے اینڈ اپ ہوئے، جس فیکٹری نے لوٹے جو ہے ان کو پالش کیا۔ یہ روایت ماشاءاللہ پاکستان میں بارہا دہرائی گئی اور یہ بڑی یوزفل ہے۔ اس سے محب وطن لوگ پیدا ہوتے ہیں جو لوٹا سازی میں تھوڑا ریلیکٹنٹ ہوں، عموماً وہ اس میں یا تو پورے غدار ہوتے ہیں یا غداری کی کہیں جراثیم، کہیں وائرس، کہیں ان کے ڈی این اے میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہی آپ لوٹا دیکھیں اس کو سلوٹ کریں، اس لیے کہ ہمارے اپنا مادر وطن اور
فادر وطن جو بھی آپ کہہ لیں، اس میں لوٹوں کا حب الوطنی کے جذبے کو ابھارنے میں بہت پریکٹیکل اس میں حصہ ہے۔ میں کہوں کہ اگر کسی ایک ایلیمنٹ کا یا ایک آئیڈیالوجی کا پاکستان کے بننے کے بعد سب سے زیادہ حب الوطنی کو پروموٹ کرنے کا جو ٹول ہے اس کا نام لوٹا سازی ہے کہ جب بھی محب وطن طاقتوں کو ضرورت پڑی ہم لوٹوں کی صورت میں حاضر ہو گئے، لہذا جذبہ حب الوطنی روز افزوں رہا۔ تو 55 کی لوٹا سازی پہلی کمپین اور اس کے بعد پھر 62 میں ایک اور بھرپور راؤنڈ لوٹا سازی کا شروع کیا گیا، جس میں کونسل مسلم لیگ جو سے ایوب کے اقتدار سے پہلے موجود تھی، اگرچہ یعنی ایوب خان جب 58 میں اس نے اقتدار سنبھالا ہے اس سے پہلے اس نے خاصی تیاری فرما لی تھی کہ اس ملک کی جڑوں میں ضرور بیٹھنا ہے۔ تو بہرحال جب 62 میں اس نے پریزیڈنشل الیکشن کروائے اور وہ ظاہر انڈائریکٹ تھے تو اس میں اسے لوٹوں کی ضرورت پڑی، محب وطن لوگوں کی دوسرے لفظ میں ضرورت پڑی۔ تو اس نے کونسل مسلم لیگ سے جو اچھا میٹیریل ملا اس کو بھٹی سے گزارا اور امپیورٹیز علیحدہ کی اور خالص محب وطن لوگوں پر مشتمل ایک پارٹی بنائی جس کا نام کنونشن مسلم لیگ تھا۔ تو اس کنونشن مسلم لیگ نے، کیونکہ اس دور میں ایوب خان سب سے بڑے محب وطن تھے اور جو ان کے ساتھ تھا وہی محب وطن تھا، باقی کم و بیش غدار ہی تھے، خاص طور پر فاطمہ جناح بھی ان کے مقابلے پر آئیں یا لائی گئیں، جو بھی آپ کہہ لیں، اور وہ سیکیورٹی رسک تھی۔ یعنی غداروں کی جو لمبی فہرست ہے ان میں پرومیننٹ نام فاطمہ جناح جو دختر قائد اعظم، اخت قائد اعظم یعنی قائد اعظم کی بہن، بیٹی نہیں، وہ غلطی ہوئی، معذرت، تو وہ بانی پاکستان کی جو بہن تھی وہ بھی سیکیورٹی رسک اور غداروں کی فہرست میں ان کا نام نامی بھی۔ ہم نے کیا کیا کرتوت کیے ہیں حب الوطنی کے لیول کے تلے۔ بہرحال ایوب خان نے اقتدار جیت لیا۔ ظاہر محب وطن کو، پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر ہمیشہ محب وطن ہی جیتتے ہیں، دوسرا نہیں جیت سکتا۔ تو بہرحال وہ محب وطن جیت گیا ہے، ان کا دور پھر ختم ہوا، پھر اور یحییٰ خان محب وطن کی صورت میں ان کا نزول ہوا اور سوان۔ اب یہ کہانی بہت لمبی ہے لیکن ہم اب موجودہ جو راؤنڈ ہے اس پر آتے ہیں کہ لوٹا سازی کا لیٹسٹ راؤنڈ، کیونکہ ہمارے نئے پاکستان میں بھی جذبہ حب الوطنی تو یعنی بڑا بدرجہ اتم موجود ہے نا، وہ تو گویا ٹھاٹھے مار رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ باقی محب وطن بھی کچھ تلاش کیے جائیں کہ جن سے ملک ترقی کرے۔ تو ان کی نظر پھر مسلم لیگ نواز پر پڑی ہے۔ اس میں ہم تو سمجھے تھے کہ باقی جو مواد رہ گیا وہ سب خائن، کذاب اور ملک دشمن اور غدار ہیں اور را ایجنٹ کے ایجنٹ ہیں یا کوئی کسی اور کا ایجنٹ ہے، جن کے ایجنٹ ویسے زیادہ ہیں ان کا نام نہیں لینا محب وطن فورس۔ بہرحال ان کی نظر پڑی ہے کہ چند دانے بقایا ہیں جن کو بٹی سے گزار کے پیور محب وطن بنایا جا سکتا ہے۔ تو سنا ہے اخبارات کے بقول مبینہ طور پر 5، 10 سے 15 جو ہیں وہ پہلی کھیپ کی صورت میں وہ جو بنی گالہ میں ایک اسسٹنٹ مینیجر ہیں لوٹا سازی کے، حضرت عمران خان صاحب، کیونکہ بنی گالہ تو ایک درگاہ کا نام ہے تو درگاہ پر سارے ظاہر اپنی مرادوں کے لے جاتے ہیں، تو وہ جو انٹینڈڈ عازمین لوٹا ہیں وہ بھی گئے، تو ان سے ملاقاتیں ہوئی، راز و نیاز ہوا اور ظاہر برکات اور فیوز حاصل ہوئی ہوں گی۔ ان کا تزکیہ نفس کرنے کا پروسیس شروع کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں ان میں سے کئی نے تردید کر دی ہے، کئی نے تصدیق کی ہے، کچھ اور جو لوگ ہیں جنہیں مستقبل بینی پر بڑا ناز ہے اور عموماً وہ نجومیوں سے زیادہ پیشن گوئیاں کرتے نظر آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پائپ لائن میں بھی محب وطن موجود ہیں، دیکھیں کب اور کتنے محب وطن بنتے ہیں، اللہ کرے زور مینوفیکچرنگ اور زیادہ۔ تو بہرحال یہ مبارک لمحہ ہے لوٹا سازی کا، ایک اور لمحہ
اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، بلکہ میری تو تجویز یہ ہے کہ نئے پاکستان کا قومی دن جو ہے وہ یوم لوٹا سازی جو ہے وہ 14 اگست کو یوم لوٹا سازی ہونا چاہیے۔ قیام پاکستان یا یوم آزادی اتنا معتبر نہیں لگتا، کیونکہ اصل کام تو لوٹوں کا ہے۔ اصل محب وطن تو طاقتیں وہی ہیں۔ تو اب دوسری ہے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم۔ موجودہ صادق و امین حکومت جو ہے، یہ اس کے کارپرداران جو تھے جب اقتدار میں ابھی آنے کے لیے امپائر وغیرہ سے بات چیت کر رہے تھے، تو اس وقت ان کا فرمانا تھا کہ یہ ٹیکس ایمنسٹی تو دراصل ڈاکوؤں کے لیے ہوتی ہے، کرپٹ لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ اگرچہ اسی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم میں اس دور میں بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ استثنائی صورت بھی تو ہوتی ہے۔ ویسے ہوتی ڈاکوؤں کے لیے، لیکن جب یہ کریں تو ظاہر پھر نہیں ہوتی۔ اب ان کیونکہ ڈاکو امانت ان کی تو سرٹیفائیڈ ہے۔ ہاں جی، اعلیٰ حضرت وہ ذہنی طور پر جو چھوٹا آدمی تھا اور جسمانی طور پر بھی تھا، جس کا نام ثاقب نثار ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ پاکستان میں 2 سرٹیفائیڈ صادق و امین ہیں، ایک عمران خان صاحب ہیں، ایک دوسرے صاحب ہیں، وہ آپ ڈھونڈ لیں۔ اب سارا کام ہمارے ذمہ تھوڑا ہی ہے۔ اچھا، بہرحال یہ اس میں حکومتی ذرائع نے جو خبروں میں آیا ہے کہا ہے کہ 42 ارب 42 بلین پاکستانی روپیز جو ہیں یہ ٹیکس حاصل ہوا ہے۔ 2-3 دن کے لیے اس کی ڈیڈ لائن کو بڑھا دیا گیا ہے، تو شاید کچھ اور سکے آ جائے۔ تو 42 ارب روپیہ جو ہے وہ موجودہ جو ریٹس ہیں ڈالر میں کنورٹ کریں، کیونکہ بیرون ملک والے ہمارا روپیہ تو لیتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈالر دو، تو اگر ڈالروں میں اس کو کنورٹ کریں تو وہ تقریباً کوئی 25 کروڑ کے لگ بھگ بن ہی جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جو یعنی اس کا کتنا قصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نام کی اسکیم اسی طرح کی پہلی، جیسے انہوں نے ایک انٹرنیشنل بانڈ بھی وہ پاکستان پتہ نہیں تعمیر کرو نیا پاکستان بانڈز یا سم تھنگ اس طرح فلوٹ کیے، تو اس کا بھی کچھ نہ بنا، اس کا بھی کچھ نہ بنا، اور اب وہ ذکر ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ جو اب بھیک مانگنے پر تلا بیٹھا ہے اور بھیک مانگتا رہتا ہے، کیونکہ بھیک مانگنے والوں کی قطار ہے۔ ثاقب نثار کہ وہ اس نے تو چوکی دار بننا تھا بادشاہ ڈیم میں، وہ سنا آج کل لندن میں چوکی داری کرتے۔ بہرحال یہ بو العجبیاں ہمارے دیش میں ہوتی رہتی، اور جب تک محب وطن طاقتوں کو اپر ہینڈ حاصل ہے، پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی حکمرانی کے لیے کس کو منتخب کریں، کیونکہ بیسیکلی عوام میں غداری کے جذبات ہیں۔ تو اس لیے محب وطن طاقتیں چاہتی ہیں کہ عوام کو یہ حق نہیں دینا، یہ انہوں نے اپنے پاس رکھنا ہے، ملک محفوظ رہے، آخر سیکیورٹی از دا فرسٹ پریفرنس۔ تو بہرحال جب تک یہ محب وطن طاقتیں اپنی منہ زوری اور اپنی سینہ زوری پر بضد رہتے ہیں، تو یہ بو العجبیاں ہوتی رہیں گی۔ تو اب آپ کو وہ غزل سناتے ہیں جو آپ کے لیے آج لائے ہیں، تاکہ یہ جو ٹینشن ہے اس کو آپ تھوڑا ریلیز اس سے بجایا کریں۔ تو غزل حاضر خدمت۔ درد الفت بخشنے والو کہاں ہو تم، درد الفت بخشنے والو کہاں ہو تم، درد الفت بخشنے والو کہاں ہو تم، ایک صدا تو ہمیں دو جہاں ہو تم، درد الفت بخشنے والو کہاں ہو تم، ایک صدا تو ہمیں دو جہاں ہو تم، حقیقت تھے کبھی تم میرے لیے، حقیقت تھے کبھی تم میرے لیے، اب تو جیسے حسین گماں ہو تم، درد الفت بخشنے والو کہاں ہو تم، ایک صدا تو ہمیں دو جہاں ہو تم، حقیقت تھے کبھی تم میرے لیے، اب تو جیسے حسین گماں ہو تم، لذت وصل ابھی تک تازہ تازہ ہے، لذت وصل ابھی تک تازہ تازہ ہے، بعید ہو کر بھی مشام جاں ہو تم، لذت وصل ابھی تک تازہ تازہ ہے، بعید ہو کر بھی مشام جاں ہو تم، اور زلف مشکیں لب خونی مہ جبیں،
زلف مشکین لب خونی مہ جبیں، ابھی تک تو بالیقین جواں ہو تم۔ زلف مشکین لب خونی مہ جبیں، ابھی تک تو بالیقین جواں ہو تم۔ آہو چشم سرو کامت و غنچہ دہن، آہو چشم سرو کامت و غنچہ دہن، پرستاں سے آیا حسن خوباں ہو تم۔ آہو چشم سرو کامت و غنچہ دہن، پرستاں سے آیا حسن خوباں ہو تم۔ عشوہ و ادا عفت و حیا اے دلربا، عشوہ و ادا عفت و حیا اے دلربا، فردوس سے اترا انعام ایماں ہو تم۔ عشوہ و ادا عفت و حیا اے دلربا، فردوس سے اترا انعام ایماں ہو تم۔ مجسم ہو گئی ہیں رہنائیاں جہاں، مجسم ہو گئی ہیں رہنائیاں جہاں، الف لیلا کی کوئی داستاں ہو تم۔ مجسم ہو گئی ہیں رہنائیاں جہاں، الف لیلا کی کوئی داستاں ہو تم۔ درد الفت بخشنے والو کہاں ہو تم، ایک صدا تو ہمیں دو جہاں ہو تم۔ حقیقت تھے کبھی تم میرے لیے، اب تو جیسے ہنسی گماں ہو تم۔ لذت وصل ابھی تک تازہ تازہ ہے، بعید ہو کر بھی مشام میں جاں ہو تم۔ زلف مشکیں لب خونی مہ جبیں، ابھی تک تو بالیقین جواں ہو تم۔ آہو چشم سرو کامت و غنچہ دہن، پرستاں سے آیا حسن خوباں ہو تم۔ عشوہ و ادا عفت و حیا اے دلربا، فردوس سے اترا انعام ایماں ہو تم۔ مجسم ہو گئی ہیں رہنائیاں جہاں، الف لیلا کی کوئی داستاں ہو تم۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔